السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے قصے کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جو واقعی دل کو تھام لینے والا ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے ایک نہایت برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور خاص طور پر وہ وقت جب ان کے اپنے بیٹوں نے انہیں ان کے سب سے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ دیا۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس شدید ناقابل بیان غم، دھوکے اور اندرونی تکلیف کے طوفان میں انہوں نے کیسا رد عمل ظاہر کیا، جسے قرآن پاک صبر جمیل کہتا ہے۔ جی، ہمارے سامنے ایک ایسی روایت ہے جو ایک نبی کے کڑے امتحان، ان کی نفسیاتی بصیرت اور ان کے غیر معمولی روحانی مقام پر روشنی ڈالتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد ہے کہ اس واقعے سے صبر جمیل کی حقیقت، مشکل ترین خاندانی تعلقات کو نبھانے کے حکمت اور شدید مشکلات میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لازوال اسباق کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ یہ سوچنا ہی کتنا لرزہ دینے والا ہے نا کہ جب وہ لوگ جنہیں آپ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، آپ کا اپنا خون، وہی آپ کو اتنی گہری جان لیوا تکلیف پہنچائیں، تو انسان کیا محسوس کرتا ہوگا اور کیسے اس سے نبٹتا ہوگا؟ جی، یہ تصور ہی بہت مشکل ہے۔ تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، جو مجھے ہمیشہ بہت حیران کن لگتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے پہلے سے ہی کچھ اندازہ تھا، ایک شدید پیشگی احساس تھا کہ ان کے بیٹے کچھ ٹھیک نہیں کرنے والے۔ یہ بات غیر معمولی طور پر دلچسپ ہے کہ جب بیٹے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگنے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ عام طور پر تو مستقبل کے کسی اندیشے پر خوف کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے کہا، انی لیغزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ یہاں انہوں نے مجھے غم ہیں کے الفاظ استعمال کیے۔ جی، حزن کا لفظ۔ غم کا تعلق تو عموماً ماضی کی کسی تکلیف یا حال کے کسی دکھ سے ہوتا ہے۔ مستقبل کے اندیشے کے لیے خوف کا لفظ تو استعمال ہوا، لیکن اس سے پہلے غم کا ذکر۔ یہاں بات واقعی گہرائی میں اترتی ہے۔ گویا وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اصل تکلیف دہ عناصر، اصل بھیڑیے تو پہلے سے ہی ان کے آس پاس موجود ہیں اور انہیں ایک عرصے سے غم اور دکھ پہنچا رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ صرف ایک باپ کی شدید تشویش تھی یا اس میں اس سے زیادہ گہری کوئی بات پوشیدہ تھی؟ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت اور آپ کہہ لیں کہ ان کے اپنے بیٹوں کی نفسیات سے گہری واقفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ غم کا تعلق عموماً ماضی یا حال سے ہوتا ہے۔ یہاں غم کا لفظ استعمال کرنا محض مستقبل کے خوف کا اظہار نہیں، بلکہ یہ اس مسلسل ذہنی اذیت اور دکھ کی طرف اشارہ ہے جو انہیں اپنے بیٹوں کے رویے، ان کی یوسف علیہ السلام سے حسد اور ان کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے سے محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا۔ یہ محض ایک باپ کی اندھی محبت یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک نبی کی فراست تھی جو دیکھ رہی تھی کہ ان بیٹوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دل یوسف کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ ان کی نگاہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے لہجوں میں چھپی کدورت محسوس کر سکتے تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ مجھے غم ہے ایک طرح سے اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ اصل خطرہ باہر کے کسی جنگلی بھیڑیے سے نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود ان بھیڑیوں سے ہے جو حسد اور نفرت میں اندھے ہو رہے تھے۔ یعنی بھیڑیے استعارہ تھے۔ جی بالکل، اور یہ جملہ ان کی اس گہری مایوسی اور بے بسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ باپ ہوتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی شاید انہیں اس اقدام سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، یا یہ کہ ان کی بات سنی نہیں جائے گی۔ یہ ایک پیشگی احساس تھا کہ ان کے بیٹے انہیں نہ صرف یوسف سے جدا کریں گے بلکہ اس پر ایک جھوٹی کہانی بھی گھڑیں گے، اور یہی سوچ ان کے لیے شدید غم کا باعث بن رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ یا شاید یقین تھا۔ بیٹے گئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر واپس آئے۔ قرآن کریم ان کی واپسی کا منظر بیان کرتا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جی، رات کے وقت کا انتخاب دیکھیے، عشاء یعنی رات کا وقت۔ شاید دن کی روشنی میں
ان کے چہروں پر جھوٹ واضح ہو جاتا، یا شاید یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ وہ دن بھر یوسف کو ڈھونڈتے رہے اور تھک ہار کر مایوس ہو کر اندھیرا ہونے پر واپس لوٹے۔ ممکن ہے۔ آتے ہی انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعینا فاکلہ الذئب۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ جی۔ اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لائے جس پر انہوں نے جھوٹا خون لگا رکھا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ۔ ہاں، وہ خون آلود قمیض۔ لیکن اس سارے ڈرامے کے بعد انہوں نے ایک عجیب بات کہی، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اور آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جملہ بہت معنی خیز ہے۔ جی، بہت۔ کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے چہرے پر شک کے آثار دیکھ لیے تھے، یا اس کے پیچھے ان کی اپنی نفسیات، ان کا اپنا احساس جرم بول رہا تھا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جملہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ان کی پوری نفسیاتی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ بظاہر تو یہ ایک پیش کی دفاع لگتا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم جانتے ہیں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، لیکن اس بار ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن گہرائی میں دیکھیں تو یہ ان کے اپنے احساس جرم، ان کی اپنی چوری پکڑے جانے کے خوف کی عکاسی ہے۔ عام کے چہرے پر وہ گہرا شک اور عدم اعتماد پڑھ لیا تھا جو ان کے الفاظ سے پہلے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ جی، یہ جملہ ایک طرح سے ان کے اپنے اندرونی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ سچ بھی بولتے تو ان پر یقین نہ کیا جاتا۔ یہ تو ایک طرح کی جذباتی بلیک میلنگ بھی لگتی ہے۔ بالکل، یہ پروپیگنڈے اور جذباتی بلیک میلنگ کا ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ والد کو احساس جرم میں مبتلا کیا جا سکے کہ وہ ان پر شک کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاموشی، جو قرآن براہ راست بیان نہیں کرتا، مگر بیٹوں کے اس جملے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، یقیناً بہت معنی خیز رہی ہوگی۔ ان کی نگاہوں نے شاید وہ سب کچھ کہہ دیا جو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ سے زیادہ طاقتور غیر کلامی اشارے ہوتے ہیں، خاص طور پر قریبی رشتوں میں جہاں ایک دوسرے کی نفسیات سے گہری واقفیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ بیٹوں کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ ان کا جھوٹ شاید کام نہیں کر رہا، اور تبھی انہوں نے وہ خون آلود قمیض پیش کی، ایک آخری مایوس کن کوشش کے طور پر۔ بالکل، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض دیکھی جس پر جھوٹا خون لگا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قمیض بالکل سالم تھی، جی، سالم تھی، پھٹی ہوئی نہیں تھی، جس سے ظاہر تھا کہ اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو قمیض پھٹ جاتی، تو انہوں نے بیٹوں کی سنائی ہوئی کہانی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ ان سے سوال جواب کیے۔ انہوں نے براہ راست ان کے عمل کی جڑ پر، ان کی نیت پر بات کی۔ جی، انہوں نے فوراً کہا، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے، یعنی تمہیں ایک سنگین جرم پر آمادہ کر لیا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بہت ہی طاقتور اور گہری بات ہے۔ انہوں نے الزام کسی بیرونی طاقت، حتیٰ کہ شیطان پر بھی نہیں ڈالا، اگرچہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ جی، شیطان پر نہیں۔ انہوں نے براہ راست ان کے نفس کو، ان کی اپنی داخلی خواہشات، حسد اور بری نیتوں کو اس جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ کے لیے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کے اپنے جگر کے ٹکڑے، اس کے اپنے بیٹے مجرم ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ گھنونا کام کیا ہے، یہ الفاظ ادا کرنا کتنا مشکل، کتنا دل چیر دینے والا عمل ہوگا۔ یہ واقعی ایک انتہائی سنگین اور دل دہلا دینے والا لمحہ ہے۔ والدین کے لیے اس حقیقت کا سامنا کرنا کہ ان کی اپنی اولاد ان کی تربیت کے باوجود اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف اتنی بڑی سازش کرے، اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے جیسا کہ ان کا ابتدائی ارادہ تھا، یہ ایک ناقابل تصور بوجھ ہے۔ جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ بات آسان بنا دی، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں
بلکہ ایک منصوبہ بند جرم ہے جس کی جڑیں ان بیٹوں کے اندر کی کجی، ان کے حسد اور ان کی نفسانی خواہشات میں ہیں۔ نفس کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ جی، نفس کو ذمہ دار ٹھہرانے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ شیطان بہکاتا ضرور ہے، لیکن آخری فیصلہ انسان کا اپنا نفس کرتا ہے۔ یہ کہہ کر گویا انہوں نے بیٹوں کو ان کے عمل کا پوری طرح ذمہ دار قرار دیا۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ہولناک جرم کے انکشاف اور اس شدید ترین جذباتی صدمے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے تعلق نہیں توڑا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، انہوں نے غصے میں آ کر انہیں آنکھ نہیں کیا، انہیں گھر سے نہیں نکالا، نہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات کے اہم ترین اصول صلہ رحمی یعنی خونی رشتوں کو ہر حال میں جوڑے رکھنے کے حکم پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اب بھی ان کے بیٹے ہیں اور باپ ہونے کے ناطے ان کی اصلاح اور رہنمائی کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مجرم کیوں نہ ہوں۔ یہ صورتحال ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے جو آج بھی ہمارے معاشروں میں اہمیت رکھتا ہے کہ شدید ترین جذباتی تکلیف، دھوکہ دہی اور رشتوں میں آئی ناقابل یقین حد تک بدمزگی کے باوجود ان خاندانی رشتوں کو کیسے نبھایا جائے جنہیں توڑنے کے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک انتہائی مشکل چیلنج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اسی پہلو کو مزید کھولتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندرونی احساسات کی پیچیدگی کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ جی، ایک طرف اپنے محبوب ترین بیٹے یوسف کو کھونے کا شدید ناقابل بیان غم، جی، دوسری طرف یہ جاننے کا دوہرا غم کہ یہ نقصان کسی حادثے یا قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی دوسرے بیٹوں کے ہاتھوں پہنچا ہے۔ جی، یہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا۔ بہت بڑا۔ اور تیسرا غم ان بیٹوں کے جھوٹ، ان کے فریب، ان کے ڈرامے اور سب سے بڑھ کر ان کی بے حسی اور سنگدلی کا تھا کہ انہیں نہ اپنے کمسن بھائی کی تکلیف کا کوئی احساس تھا، نہ اپنے بوڑھے غمزدہ باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی پاس۔ جی، یہ بے حسی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک باپ کے لیے یہ احساس کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد، اس کا اپنا خون، اس سے اور اس کے ایک بیٹے سے اس قدر شدید نفرت اور حسد میں مبتلا ہے کہ وہ اسے ختم کرنے یا ہمیشہ کے لیے دور کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ سوچ کے ان بیٹوں نے شاید یہ سب کچھ والد کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کی ایک بگڑی ہوئی کوشش میں کیا۔ یہ ان کی گمراہی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سارے جذباتی ملبے کے نیچے دب کر انسان کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ جذبات کا ایک ایسا طوفان ہے جو کسی بھی انسان کو توڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے، اور اسی مقام پر اس انتہائی ناگوار، بدصورت اور تکلیف دہ صورتحال کے عین درمیان حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو رہتی دنیا تک صبر کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ صبر جمیل۔ جی، یہاں جمیل کا لفظ کلیدی ہے۔ جمیل کا مطلب ہے خوبصورت، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ اس ساری بدصورتی اور بدنما حقیقت کے مقابلے میں اب صرف ایک ہی چیز ہے جو خوبصورت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے میرا رد عمل، میرا صبر کرنے کا انداز۔ اچھا، یعنی حالات بدصورت ہیں مگر میرا رد عمل خوبصورت ہوگا۔ بالکل۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، جس میں چیخو پکار نہ ہو، جس میں لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا نہ رویا جائے، بلکہ اللہ کی رضا پر خاموشی سے، وقار کے ساتھ، دل میں یقین رکھتے ہوئے قائم رہا جائے۔ یہ محض برداشت کرنا نہیں ہے، یہ ایک مثبت اور خوبصورت انداز میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اور پھر انہوں نے فوراً اپنی بے بسی اور اللہ پر اپنے کامل انحصار کا اظہار کیا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اللہ المستعان۔ جی، یہ اس حقیقت کا برملا اعتراف تھا کہ یہ صورتحال اب ان کے انسانی اختیار سے مکمل طور پر باہر ہے۔ وہ نہ تو اپنے بیٹوں کے دل بدل سکتے ہیں، نہ وہ یوسف کو ڈھونڈ کر واپس لا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس جھوٹ اور فریب کے ماحول کا مقابلہ اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، بے بسی۔ اب واحد سہارا، واحد مددگار صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک طرح سے معاملے کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینا تھا۔ یہ تسلیم کرنا تھا کہ وہ کمزور ہے
اور اللہ ہی طاقتور ہے، وہی اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ یہ محض بے بسی کا اظہار نہیں بلکہ طاقت کے اصل سرچشمے کی طرف رجوع کرنے کا اعلان ہے۔ اور یہ صرف اس لمحے کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا مستقل رویہ بن گیا۔ جیسا کہ قرآن میں کئی سال بعد جب ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی مصر میں روک لیا جاتا ہے، تب بھی ان کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اپنا دکھ صرف اللہ سے بیان کرنا۔ جی، وہ اپنا دکھڑا، اپنی بے قراری، اپنا شدید غم لوگوں کے سامنے، خاص طور پر ان بیٹوں کے سامنے نہیں روتے تھے جن پر وہ اب اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور شاید بہت سے سننے والے اس سے اتفاق کریں گے کہ بعض اوقات آپ کے خاندان کے قریبی ترین لوگ ہی جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت، ہمدردی اور حمایت کی توقع ہوتی ہے، وہی سب سے زیادہ ناقابل اعتبار اور تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ افسوسناک طور پر جی، ایسا ہوتا ہے۔ آپ ان سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یا تو سمجھیں گے نہیں، یا آپ کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں گے، یا شاید آپ کی تکلیف پر خوش ہوں گے۔ ایسی صورت میں انسان کس کے پاس جائے، کس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایسی انتہا درجے کی تنہائی اور بے بسی میں جب انسانی سہارے ختم ہو جائیں یا ناقابل اعتبار ہو جائیں، تو اپنی ساری کمزوری، سارا دکھ، سارا درد، اپنی ساری فریاد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ بالکل، یہی واحد راستہ ہے۔ تو اس سارے واقعے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رد عمل سے ہمیں کیا بنیادی سبق ملتا ہے؟ یعنی خلاصہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس قصے کا سب سے بنیادی اور گہرا سبق یہی ہے کہ جب حالات انسانی بس سے مکمل طور پر باہر ہو جائیں، جب اپنے ہی بیگانے بن جائیں، جب ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی گھیر لے، جب دھوکہ اور فریب اپنی انتہا پر ہو، تو مومن کے لیے واحد حقیقی سہارا، واحد جائے پناہ اور واحد مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل، اللہ پر ان کا بھروسہ، ان کا یقین غیر معمولی اور مثالی تھا۔ انہوں نے شدید ترین جذباتی صدمے، اپنے ہی جگر گوشوں کی طرف سے ملنے والی ناقابل تصور دھوکہ دہی اور دہائیوں پر محیط جدائی اور مشکل ترین خاندانی تعلقات کو صبر جمیل اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ برداشت کیا۔ جی۔ ان کی مثال ایک مینارۂ نور ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ درد کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، زخم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، دھوکہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، اگر انسان صبر کا دامن، خاص طور پر صبر جمیل کا دامن تھامے رکھے اور اپنی تمام تر فریادیں، امیدیں اور تلجائیں صرف اللہ کے حضور لے جائے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس ناقابل برداشت بوجھ کو سہنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے، بلکہ بالآخر اپنی رحمت سے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ بالکل جیسا کہ ان کے قصے کے آخر میں ہوا۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بالآخر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف بچایا بلکہ عظیم مرتبہ عطا کیا، اور کئی سالوں کے صبر کے بعد باپ بیٹے کو ملایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ انتہائی بدصورت اور تکلیف دہ حالات میں بھی انسان اپنی روحانی خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے خوبصورت صبر کا، اللہ سے براہ راست تعلق کا اور اسی پر مکمل بھروسے کا۔ یہ واقعی ایک ایسا سبق ہے جو روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صبر جمیل کے اس تصور کو حقیقی معنوں میں سمجھنا اور اپنانے کی کوشش کرنا، کسی کی اپنی ذاتی زندگی میں آنے والی آزمائشوں، مشکلات اور خاص طور پر تکلیف دہ یا ٹوٹے ہوئے رشتوں پر اس کے نقطہ نظر کو کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ کیا واقعی ایسی سنگین صورتحال میں جہاں ہر قسم کی انسانی مدد، ہمدردی یا انصاف ناممکن یا ناقابل اعتبار محسوس ہو، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنی ساری فریادیں صرف اسی کے سامنے رکھنا ہی واحد اور شاید سب سے خوبصورت راستہ رہ جاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مزید اسلامی معلومات اور ایسی ہی گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اگلی نشست تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔